بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ایک کہانی جس کا عنوان ہے دودھ میں پانی۔ تو آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک گوالا تھا جو ایک پہاڑ کے دامن میں رہتا تھا۔ وہاں اس نے بہت سی گائیں پال رکھی تھیں جو دن بھر ادھر ادھر چرتی رہتی تھیں۔ گوالے کا یہ دستور تھا، یہ طریقہ تھا کہ وہ صبح سویرے اور پھر شام ہونے سے ذرا پہلے دودھ دوہتا اور پھر دودھ میں ڈھیر سارا پانی ملا دیتا اور شام کے اندھیرے میں قریبی قصبے میں پہنچتا اور دودھ بیچتا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ دودھ خالص ہے جبکہ وہ پانی ملاتا تھا، جبکہ اس کا دعویٰ سراسر غلط تھا۔ دودھ کے اکثر گاہک شکایت کرتے کہ دودھ پتلا ہے۔ لوگوں نے گوالے کو بیسیوں بار کہا، کئی مرتبہ لوگوں نے گوالے سے کہا، گوالا کہتے ہیں دودھ بیچنے والے کو، کہ دودھ میں پانی نہ ملایا کرو، مگر گوالا ان کی بات ایک کان سے سنتا اور دوسرے کان سے نکال دیتا۔ اسی طرح ایک عرصہ گزر گیا، گوالے کے پاس پانی ملا، دودھ بیچ بیچ کر بہت سا روپیہ جمع ہو گیا۔ اس نے اس رقم سے مزید گائیں خرید لیں۔ اب اس کے پاس گائیوں کا ایک بڑا گلہ جمع ہو گیا، ایک ریوڑ بن گیا گائیوں کا اس کے پاس۔ اب اس نے دودھ میں پہلے سے بھی زیادہ پانی ملانا شروع کر دیا، جتنا وہ پہلے دودھ میں پانی ملاتا تھا اس سے بھی زیادہ اس نے دودھ میں پانی ملانا شروع کر دیا۔ لوگ شکایت کرتے مگر وہ کسی شکایت پر کان نہ دھرتا۔ لوگ تو گلہ کرتے، اسے کہتے کہ بھی دودھ میں پانی ہے، لیکن اس کے لوگوں کی بات کا اس پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ اس کا لالچ بڑھتا گیا۔ اب وہ اکڑ اکڑ کر چلتا تھا، اینٹھا اینٹھا چلتا تھا، روبدار یا شان سے وہ چلتا تھا۔ ایک دن خدا کا کرنا کیا ہوا کہ پہاڑ کے دامن سے ایک سیاہ گھٹا اٹھی، پہاڑ کی طرف سے کالی گھٹا وہ اٹھی، جو دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر چھا گئی، پورے آسمان پر وہ نظر آنے لگی۔ گوالا سیاہ گھٹا کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے خیال کیا کہ یہ بادل خوب برسے گا اور ہر طرف ہریاول ہی ہریاول ہو جائے گا، سبزہ زار، ہر طرف گھاس ہی گھاس ہو جائے گی، اس کی گائیں خوب گھاس کھائیں گی۔ جب ہر طرف وہ سبزہ دار ہو جائے گا، گھاس ہی گھاس ہو جائے گی، تو اس کی گائیں خوب گھاس کھائیں گی اور موٹی تازی ہو جائیں گی اور دودھ بھی زیادہ دیں گی۔ اس طرح اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے، اس کے اور بھی اچھے دن وہ آ جائیں گے۔ بادل گرجا اور برسنا شروع ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی جو تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی، تھمنے کا، رکنے کا اور وہ نام نہیں لے رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے آسمان پھٹ پڑا ہو اور زمین نے پانی اگلنا شروع کر دیا ہو، یعنی کہ ایسی وہ کیفیت یا صورتحال لگتی تھی، کیونکہ بارش وہ اس قدر کثرت سے وہ زیادتی سے وہ ہو رہی تھی۔ ہر طرف پانی پانی ہو گیا، پہاڑ سے پانی کا ریلا آنا شروع ہوا، وہ جدھر سے گھٹا آئی تھی ادھر سے پہاڑ سے پانی کا ایک ریلا آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس قدر بڑا کہ ہر شے کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے گیا، تنکوں کی طرح وہ ہر چیز وہ پانی وہ بہا کر لے گیا۔ اس پانی میں، اس بارش کے پانی میں ہر چیز وہ بہہ گئی۔ گوالے کی تمام گائیں اور اس کے گھر کا سارا ساز و سامان بھی تنکوں کی طرح بہہ گیا، اس کی جو گائیں تھی وہ بھی اور اس کے گھر کا جو سامان تھا وہ بھی اس پانی کی، بارش کے پانی کی وہ نظر ہو گیا۔ خدا خدا کر کے سیلاب تھما، یہ جو بارش کے پانی سے سیلاب آیا تھا، اللہ اللہ کر کے وہ سیلاب وہ رکا، تھما، رکا۔ گوالے کا گھر بار سب کچھ برباد ہو گیا تھا، ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی تھی، گائیں پانی میں بہہ گئی تھیں اور گھر کا جو جتنا بھی سامان تھا وہ بھی پانی میں بہہ گیا تھا۔ اب گوالے کے پاس ایک بھی گائے نہ بچی تھی کیونکہ وہ تو پانی میں بہہ چکی تھی۔ گوالا ہر شخص سے کہتا پھرتا تھا، میں نے اپنی زندگی میں ایسا سیلاب کبھی
नहीं देखा। हर एक से कहता है कि ज़िंदगी में मैंने कभी इतना बड़ा सैलाब नहीं देखा, ना मालूम इतना पानी कहाँ से आ गया। एक अक्लमंद ने कहा, ये वही पानी है जो तुम दूध में मिलाया करते थे। खुदा ने उस पानी को सैलाब बनाया और तुम्हें बेईमानी और बदनीति की सज़ा दी। तो इसका नतीजा क्या निकला? सच है, बेईमानी और बदयांती की सज़ा ज़रूर मिलती है। तो अजीज़ तलबा, जब कोई आदमी जो है वो मिलावट करता है तो उसका नुकसान ज़रूर होता है, दुनिया में भी उसका नुकसान होता है और आखिरत के दिन वो खुदा को भी जवाबदेह होता है। इसलिए लाजमी है, ज़रूरी है कि हम मिलावट वाले कामों से इज्तिनाब करें, उनसे बचें। तो अजीज़ तलबा, हमारा आज का सबक हुआ मुकम्मल। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले सबक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।